بعض اعضاء ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، باب ما یکرہ من الشاۃ، اس کے اندر حضرت مجاہد فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کو کھانا ناپسند فرماتے تھے، مکروہ سمجھتے۔ نمبر 1 الدم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائی مشتاق، آپ نے مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب، ان کی یہ وائس اور ان کا یہ جواب ان سیئین کپوروں خصیتین کے حوالے سے، مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول انڈیا سے یہ فرماتے ہیں کہ انسیین خصیتین کپورے حرام ہیں، اور اس پر میں نے حضرت مفتی صاحب کو عرض کی کہ کپوروں کی حرمت کے حوالے سے انسیین خصیتین کے حرام ہونے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی آیت میں یہ بات نہیں فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر یہ نہیں بتایا کہ خصیتین کپورے یا انسیین جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اب اس حوالے سے حضرت مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جس پر میں نے جواب دیا کہ حلال اور حرام کا معاملہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کسی چیز کو حلال قرار دے وہ حلال ہے، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام قرار دے تو وہ چیز حرام ہے۔ اللہ کے ماں سوا کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز حلال کرے یا حرام کرے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے بھی یہ فرما دیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو چیز اللہ وحدہ لا شریک نے حلال کی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، مجھ پر جو چیز وحی کی گئی ہے اس میں حرام نہیں پاتا، الا یہ کہ فلاں فلاں چیزیں۔ تو حلال یا حرام اس کا فیصلہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے کرنا ہوتا ہے۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جو وحی آئے اسے پہنچا دینا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ جو پیغمبر پر وحی آئی واتبع ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اسی کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور پھر واصبر، صبر بھی اختیار کرنا ہے۔ اب اس تعلق سے مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب نے کل کہا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے بیہقی کے حوالے سے، اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں۔ تو کل میں نے حضرت مفتی عارف بن نور محمد صاحب سے یہ کہا تھا حدیث ضعیف ہو تو پہلے ہی آگاہ کر دینا ہے، ورنہ اللہ مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے چٹکی میں پتہ چل جائے گا کہ حدیث ضعیف ہے۔ مفتی صاحب نے حدیث تو پیش کر دی مگر یہ نہ بتا پائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ روایت پیش کی السنن الکبریٰ للبیہقی میں سے اور مصنف عبد الرزاق میں سے، جو کہ مرسل روایت ہے، اور جمہور محدثین کے نزدیک
مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب آپ نے حدیث پیش کی مگر حدیث تو سندن ضعیف ہے۔ اب ضعیف اور مرسل حدیث سے وہ حلال و حرام کا معاملہ طے نہیں ہوتا۔ آپ نے جو حدیث بیان کی اور جو حدیث پیش کی وہ حدیث سندن ضعیف ہے، مرسل روایت ہے اہل الحدیث کے ہاں، اور جمہور محدثین کے ہاں مرسل روایت ضعیف حدیث ہوتی ہے، ضعیف روایت ہوتی ہے۔ مرسل روایت وہ روایت ہوتی ہے جس میں تابعی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرے، جبکہ تابعی کو چاہیے کہ وہ صحابی سے بیان کرے گا۔ تابعی وہ ہے کہ جس کی نہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ثابت ہے، اور جب ملاقات ثابت نہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے سننا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جمہور محدثین کے ہاں مرسل روایت، اہل الحدیث کے ہاں مرسل روایت ضعیف ہے، تو یہ روایت تو قابل حجت ہے ہی نہیں۔ اب جو روایت حضرت مفتی صاحب نے پیش کی، اس جواب کے شروع میں میں نے الیاس گمن صاحب کا کلپ بھی لگا دیا، اور حضرت جناب الیاس گمن صاحب دیوبندی وہ بھی اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں اور السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہاں مجاہد کہتے ہیں، امام مجاہد جو بڑے اولو العزم اور بڑے پائے کے اعلیٰ درجے کے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا۔ تو یہ تو مجاہد روایت کر رہے ہیں اور یہ مرسل روایت ہے، اور جمہور محدثین اور اہل الحدیث کے ہاں مرسل روایت وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائی یہ روایت تو قابل حجت ہے ہی نہیں۔ آپ حدیث لے کر آئیں جو صحیح ہو، صریح ہو اور مرفوع روایت ہو، تب حلال اور حرام کا معاملہ ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ اب مفتی عارف صاحب کہتے ہیں کپور کھانا حرام ہے، اور اسی طرح دیگر 7 اعضاء اس سمیت، اور جناب الیاس گمن صاحب دیوبندی عالم ہیں، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب اپنی وائس کے اندر اپنے بیان میں جو آپ نے سنا، اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ناپسند، اور لکھتے بھی یہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کھانے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو بھائی یاد رکھ لو، ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام اور ایک ہے ناپسند۔ اب ناپسندیدہ چیزوں کو حرام میں شامل کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مثلا الیاس گمن صاحب کہتے ہیں مجھے بینگن پسند نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بتاؤں، ہاں مجھے بینگن پسند نہیں ہے۔ مفتی عارف صاحب کہتے ہیں مجھے کریلا پسند نہیں ہے۔ اب کیا یہ حرام ہو جائے گا؟ کیا یہ حرام ہو جائے گا؟ تو کان یکرہ من الشاۃ سبعا کا ترجمہ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے کیا کہ پیارے نبی علیہ السلام بکری کے 7 اعضاء کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی پسند کرنا نہ کرنا، اس حوالے سے تو بندہ بہت ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ بلوغ المرام کتاب الاطعمہ میں ہے، اوکل الذب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذب سانڈا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دسترخوان پہ کھایا گیا، صحابہ نے کھایا مگر آپ نے نہیں کھایا۔ تو اب کیا سانڈا حرام ہو جائے گا؟ کسی چیز کو پسند نہ کرنا، ایک بندہ ہے اسے دودھ نہیں پسند، وہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں دودھ پیتا ہوں تو مجھے گیس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور میں ہوں کہ دودھ بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو پسند ناپسند یہ اور چیز ہے، حلال اور حرام یہ دوسری چیز ہے۔ اب یہ روایت مرسل ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ نبی علیہ السلام بکری کے 7 اعضاء کو کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ کیا ہے؟ ان میں پہلی چیز دم مسفوح۔ تو بھئی یہ مکروہ تو نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، اور اس پر اہل حدیث کا اور اہل تقلید کا اتفاق ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے، بہایا جاتا ہے، وہ خون
حرام ہے۔ اس کے بعد رہ گیا معاملہ مادہ جانور کی دبر اور نر جانور کا قبل، تو یہ حلال ہے۔ اور اسی طرح خصیتین انثیین کپورے، تو یہ بھی حلال ہیں، اور وغیرہ ذالک۔ اب کوئی کہے کہ اوجڑی تو اوجڑی بھی حلال ہے۔ اوجڑی حلال جانور، بکری، بکرا، بیل، اونٹ، یہ وہ، ان کی اوجڑیاں بھی حلال ہیں۔ اور اس کے متعلق کہنا کہ یہ مکروہ ہیں یا کہ یہ حرام ہیں، تو ایسا صرف یہ لوگوں کی زبان کی بات ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت بولو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، الی آخر الآیہ۔ تو جو کہتا ہے نا کہ اوجڑی حرام ہے، انثیین خصیتین کپورے حرام ہیں، تو یہ تو صرف زبان کی بات ہے، اس پر کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے۔ کوئی چیز حلال ہے اس کے لیے قطعی دلیل درکار ہوگی، کوئی چیز حرام ہے اس کے لیے بھی دلیل قطعی درکار ہوگی، قرآن کی آیت اور پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، اور اگر وہ موقوف ہوئی اور اگر وہ مرسل روایت ہوئی، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق اور السنن الکبریٰ للبیہقی کی یہ مجاہد کی روایت، یہ مرسل روایت ہے۔ اہل الحدیث اور جمہور ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے۔ اب ضعیف حدیث سے تو حلال اور حرام کا مسئلہ طے نہیں ہونے والا، اس لیے انثیین آپ ان کو بولیں، خصیتین بولیں، یا کپورے بولیں، یا مادہ جانور کی دبر ہو، یا نر جانور کا قبل ہو، یا کپورے ہوں، یا اوجڑی ہو، یا تلی ہو، یا کلیجی ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہاں خون یا زہر یہ دو چیزیں حرام ہیں، اور خون قرآن نے بتا دیا، زہر جو ہے وہ جان لیوا ہے، ہلاکت کا باعث ہے، تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈالنا، خود کشی کرنا حرام ہے۔ بندہ زہر کھائے گا، پیتا کھائے گا، تو ظاہری بات ہے کہ فوراً ہی اس کا انت ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ تو اس لیے الیاس گمن کا یہ بیان کرنا یا مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول کا یہ کہنا کہ اور یہ عام طور پر سوشل میڈیا پر یا جناب اہل تقلید یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جانور کے یہ 7 اعضاء حرام ہیں، اور ان میں پھر قبل، دبر اور انثیین خصیتین کپورے اور اوجڑی کو حرام بتایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور وہی کچھ کرتے ہیں اتبعوا ما انزل الیک من ربک، جو اللہ پروردگار کی طرف سے ان پر وحی کیا گیا۔ تو حلال اور حرام کا اختیار یہ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ پیغمبر کی حدیث کے اندر کسی چیز کی حرمت کا ذکر ہے تو وہ پیغمبر نے اپنے من سے نہیں کہا، اپنے زبان سے نہیں کہا، خود اپنی چاہت سے نہیں بولا، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو بتایا، حلال کا ذکر قرآن میں ہو یا حلال کا ذکر حدیث میں ہو، حرام چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں ہو یا حرام چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں ہو، وہ سب اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی یہ طے کرنے والا ہے اور بتانے والا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اور حضور نے ہمیں وہ بتایا جو حضور کی طرف وحی کیا گیا، نہ کہ خود حضور نے اپنے من سے کوئی چیزوں کو حرام کیا، نہ حضور کو حلال اور حرام کا اختیار۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ جو اوپر سے آیا وہ نیچے والوں کو بتا دینا اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ تو یہ حلال ہے
اور یہ حرام ہے، یہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت، اس روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دی وہی حلال، اور جسے حرام ٹھہرایا وہ حرام، اور جس کے متعلق خاموشی اختیار کی اس میں آرام اور عافیت ہے، پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرام اور عافیت کو قبول کرو۔ تو قرآن خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں، آپ جو روایت لے کر آئے وہ مرسل روایت ہے۔ تو کپورے بھی حلال، اوجڑی بھی حلال، قبل دبر بھی حلال، اور باقی چیزوں کے متعلق احادیث بھی موجود ہیں، مثلا تلی اور کلیجی کے حوالے سے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وضو ناب وضو مخلب ہو، تو وہ اپنے آپ سے نہیں کہا بلکہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے تحت کہا کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا گیا وحی کی گئی، مستدرک حاکم وغیرہ۔ تو اس لیے بڑے شوق سے کھائیے کپورے، بڑے شوق سے کھائیے اوجڑی، کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور مرسل یا ضعیف روایتوں سے کوئی چیز نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے۔ ہاں حلال ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، مگر کہاں سے؟ قرآن کی آیات سے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح صریح مرفوع احادیث پاک سے۔ اور پیغمبر خود سے کوئی حلال نہیں کرتا، خود سے کوئی حرام نہیں کرتا، بلکہ پیغمبر تو وہی کہتا ہے جو پیغمبر پر وحی کیا جاتا ہے۔ اب وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی جانب سے آتی ہے نا۔ تو حلال اور حرام کو کون طے کرنے والا ہے؟ وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ نے نہ قرآن میں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان حدیث سے یہ بتایا کہ ان سیئین خصیتین کپورے حرام ہیں یا کہ اوجری حرام ہے وغیرہ ذالک، یہ چیزیں حلال ہیں، بڑے شوق سے کھائیے۔ اور اس پر حضرت گھمن صاحب نے کہا کہ اکاڑوی صاحب نے کہا کہ عید قربان میں کپورے اور قبل اور دبل یہ ڈبے میں پیک کرو، اوپر فتاوی نظیریہ کا حوالہ لکھو اور اہل حدیث کو بھیج دو۔ تو گھمن صاحب میں ڈی اے خان میں موجود ہوں، آپ کے شاگرد مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈی اے خان کے رہنے والے ہیں، میرے ایڈریس سے وہ پوری طرح واقف ہیں۔ جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہم کھانے کے لیے پوری طرح ریڈی ہیں۔ آپ کپورے اور اوجڑی اور جو حلال چیزیں مزید بھیجنا چاہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی، خطیب و امام جامع مسجد اہل حدیث انصار السنہ، ڈی آئی خان KPK پاکستان، www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مفت میں اور فری میں اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ کے روم میں، آپ کے گھر میں ملے، جیسے ہمیں ہمارے اساتذہ نے حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ نے مفت میں پڑھایا، بلکہ اوپر سے خدمت بھی کی۔ تو ہم بھی آپ کے پاس اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان لے کر آئے ہیں، مفت میں اور فری میں آپ کے گھر میں، آپ کے روم میں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ بیل آئیکن دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔